بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں. میری عنقریب شادی ہونے والی ہے, مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے, اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ, نگل لو, خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں, وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے, تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے, وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے, نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے, انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں, تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے, وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے, میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ, اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے, میں نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے, حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں, جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں, ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ بھی سن لیا جائے, یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیے ہیں, کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ حیا کی باتیں, ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو. اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے. اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں, اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے, تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا؟ اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شرعی حکام اس کے 2-4 ہیں, وہ علماء بتاتے رہتے ہیں, وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے, تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ. بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا. حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر شوہر, یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے, شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی, تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے, یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو, عورت منع کر دے, فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں, جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں, سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی. کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں, تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف, چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے. بعض حقوق مردوں کے ہیں, بعض عورتوں کے ہیں, تو وہ بتانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح عورت کا بھی حق, مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت, اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی, اس کے لیے گناہ ہی. ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے, بخار ہے اس کو, کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے, بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو, روٹی پکا رہی ہو, اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے, یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے, کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں
وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے. تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے, وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے, کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہیں, تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہیں. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ, دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی, وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ نہیں, مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے, دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی, جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے, کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے. یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے, تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا, جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ, وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیاری سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتے ہیں, بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی. باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو, ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے, تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا, بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے کہ جو خود پہنتے ہو, جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی معیاری لباس پہناؤ, جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے. ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہمبستری سے روک سکتی ہے, شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے, یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے, عورت بھی منع کر سکتی ہے. وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں, لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے. تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو, تو پھر پورا لینا وہاں سے. تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کا بل جمع کرا رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے, شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جب اسلام نے کچھ حقوق عورت کو دیے ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دیے ہیں, تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا. تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جس میں مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر وہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. عورت اس کو نارمل لے رہی ہوتی ہے, مرد کے دماغ پہ شہوت کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے. جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور پھر وہ مار دھاڑ تک نوبت بھی آتی ہے, پھر وہ طلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو, اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے, تو اسی میں خیر ہے. عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں. اس کے وقتی طور پر تو آپ کو نقصانات نظر آئیں گے, لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں, اس سے گھر میں فائدے حاصل ہوں گے, اور اسلام کی مان کے چلنے میں ہی عورت کے لیے خیر ہے. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے ہمبستری کا جس میں وہ اولاد کو روکتا ہے, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ بیوی کی پرمیشن ہو. وہ عورت کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. تو کیونکہ اولاد دونوں کا حق ہے, اولاد کو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ہوگی تو اولاد روکی جا سکتی ہے. اگر دونوں میں سے ایک کی بھی پرمیشن نہیں ہے تو پھر اولاد روک نہیں سکتے. قرآن موبائل میں پڑھنا جائز ہے کیا؟ جی بالکل جائز ہے. اگر مصحف میں پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے, اقرب للسنہ ہے. نوکری میں حرام آمدنی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن نوکری میں حرام آمدنی ہو, ایک مبہم سا سوال ہے آپ کا. کیا مطلب ہے نوکری میں حرام آمدن؟ یعنی آپ کی جو جاب ہے اس میں حلال کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ ناجائز اور حرام کام بھی آپ کر رہے ہیں, یہ مطلب ہے؟ تو اگر یہ مطلب ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی آمدن میں کتنے % حرام ہے, تو اتنے % آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا.
اور اگر کچھ اور مطلب ہے تو وہ مطلب پوچھ کے بتائیں گے تو میں جواب دوں گا۔ کیا وضو میں نیت کرنا فرض ہے؟ نہیں، نیت کرنا فرض نہیں، اختلافی مسئلہ ہے یہ۔ اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وضو کا ثواب جب ہی ملے گا جب وضو کی نیت ہوگی، بغیر نیت کے وضو ہونے سے وضو کا ثواب نہیں ملتا۔ لیکن نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس گئے وضو کرنے کے لیے تو وہ نیت ہی ہوتی ہے۔ آپ بارش میں نہا لیے اور چاروں اعضاء آپ کے دھل گئے تو نیت نہیں تھی آپ کی، تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے وضو، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملتا، اور باقی ائمہ کے نزدیک وضو نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن نیت کیے بغیر بہرحال وضو کا ثواب حاصل نہیں ہوتا، اور نیت ہوتی ہے، وہمی نہ بنے، پتہ چلا نلکا کھول کے گھنٹہ نیتیں ہو رہی ہیں وضو کی، بس جب بیٹھے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ وضو کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں یہاں۔ کیا تعویذ پہننا شرک ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رقیہ اور تعویذ یعنی تمائم جو ہے یہ شرک میں سے ہے، تو یہاں شرک سے مراد، تعویذ سے مراد وہ تعویذ جو شرکیہ تعویذ ہو، کیونکہ رقیہ میں کبھی حدیث میں تذکرہ ہے نا کہ رقیہ بھی شرک میں سے ہے، تو سب کا اتفاق ہے کہ رقیہ وہ جب شرک بنتا ہے جب اس کے کلمات شرکیہ ہوں۔ تعویذ میں اگر کسی نے یا اللہ مدد لکھ کے لٹکا دیا تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو علی اطلاق تعویذ کو شرک کہنا یہ جہالت کی بات ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تعویذ گنڈے کرنے والے شرک کی طرف چلے جاتے ہیں بہرحال آہستہ آہستہ، کیونکہ توہم پرستی پھیلتی ہے اس سے، تو اس لیے تعویذ اگر اس کے کلمات دعائیہ ہوں اور اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، یا یعنی کوئی بھی مبارک کلمات ہوں اس میں، تو وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن جو سنت عمل ہے وہ یہی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، جب کوئی مسائل ہو اللہ سے دعائیں مانگی جائیں اور اسباب اختیار کیے جائیں، کوئی بیماری ہے تو علاج بھی کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، یہ سنت عمل ہے۔ تعویذ گنڈے میں جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ پھر بالآخر توہم پرستی کی طرف جاتے ہیں، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایک دھاگا ہوگا انگوٹھے میں، ایک ادھر ہوگا ایک ادھر ہوگا، میں نے دیکھا ہے تعویذ والوں کی حالت بیچاروں کی کیا ہوتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ حدیث میں ترغیب یہی ہے کہ یہ سب ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے۔ کیا استخارہ ہر کام سے پہلے کرنا چاہیے؟ نہیں جناب، استخارہ اہم کاموں سے پہلے ہوتا ہے، اور ان کاموں میں جن میں ڈاؤٹ ہو، آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ صحیح بہتر کیا ہے، تو اس میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی جائے۔ استخارے کی مسنون دعا بہشتی زیور میں لکھی ہوئی ہے، آج کل تو انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتی ہے، آپ لکھیں گے استخارے کی مسنون دعا وہ آ جائے گی، تو اس میں یہ دعا مانگی جائے۔ اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں: ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی، کہ اللہ اگر یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے۔ باقی اس میں خواب واب نہیں آتا، آئے گا بھی تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کرنا وہی ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو، اور یہ خوب سمجھ لیں مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے زیادہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کیا 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، بعد میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور وہ پھیلا دیا پھر۔ اچھا، آج کل بہت سارے مفتیان کرام، بہت سارے تو نہیں، کچھ مفتیان کرام میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کہتا ہے کہ 3 طلاقوں 3 ہونا یہ اجماعی مسئلہ ہے، حالانکہ دیکھو فلاں نے بھی کہا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، فلاں نے بھی کہا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ۔ تو دیکھیں کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اختلافی مسئلہ جب بنے گا جب آپ کسی صحابی رسول سے یا کسی جلیل القدر تابعی سے ثابت کریں جو خیر القرون تھا۔ خیر القرون میں کوئی ایک ہمیں نہیں ملتا صحابی یا تابعی جلیل القدر تابعی، یعنی وہ تابعی جو باقاعدہ امت میں ثقہ تابعی کہلاتے ہوں، قابل اعتماد ہوں، کوئی بھی نہیں ملتے جنہوں نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو۔ اور پھر بھی اگر کوئی مفتی کہے کہ نہیں فلاں نے کہا ہے، دیکھو فلاں کتاب کا حوالہ، اس کی سند پیش کر دیں، میں آپ کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دوں گا۔ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں، تو اور پھر لمبے لمبے کلپ بنے ہوئے میرے خلاف۔ بھائی آپ کو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک تو پیش کر دو نا کسی صحابی یا تابعی کا فتویٰ، یا کوئی ایک صحیح حدیث پیش کر دو جس میں اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک وقت کی اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہا گیا ہو۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، باتیں ہیں، تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی باتیں کریں ویوز بہت زیادہ ملتے ہیں اس سے۔ جب بھی کوئی اہل حدیث بھائی اس طرح کی، کوئی عالم اس طرح کی بات کرے نا کہ نہیں یہ صحابہ میں اختلاف تھا اور تابعین میں اختلاف تھا، ان سے کہیں بھائی اس صحابی کا یا اس تابعی کا نام بتائیں سند کے ساتھ، اور اس کی عربی عبارت نقل کر دیں، میں 2 اور 2 4 کی طرح انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے اس میں۔ تو باقی باتیں کرتے رہیں بیٹھ کے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاق اختلافی مسئلہ ہے، میں نے بتایا لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ صحابی یا تابعی سے دکھا دیں آپ، اور میں دکھا سکتا ہوں، میں کیا نیٹ پہ جائیں گے دنا دن آپ کو صحابہ کرام کے اقوال فتاوی ملیں گے جنہوں نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 ہی کہا ہے، اور حدیثیں بھی ملیں گی، قرآنی آیات بھی ملیں گی۔ نہ قرآن میں کہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ہوتی ہے، نہ حدیث میں، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی تابعی سے۔ اتنا بڑا دعویٰ میں کر رہا ہوں تو اب آپ اس دعوے کے خلاف کوئی ریفرنس دے دو نا کہ نہیں جی دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے 3 ایک ہوتی ہیں، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں یہ آتا ہے دیکھو اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، کہیں دکھا دیں حدیث ہمیں بھی۔ وہ حضرت رکانہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے، اس میں اتنا اضطراب ہے اور اس کی صحیح سند سے جو ثابت ہے وہ پی جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اس لیے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے اس میں۔
کیا میسج پر طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں جناب، میسج پہ طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر میسج میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کا نام لے کے یا اس کی طرف نسبت کر کے یا اس کو میسج بھیجا ہے طلاق لکھ کے، تو اس طرح سے ہو جاتی ہے طلاق۔ یا یوں لکھ دیا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو پھر نہ بھی بھیجی ہو تو لکھنے سے ہی ہو جائے گی۔ نابالغ بچے کا نکاح کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، نابالغ بچے کا نکاح شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ جائز ضرورت کی وجہ سے ہے۔ جہاں ضرورت ہوگی ضرورت کا استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے۔ ضرورت کی وجہ سے شریعت نے ایک چیز کو جائز قرار دیا، کیونکہ بعض دفعہ اچھا رشتہ نکلنے کا چانس، غیر مسلموں کی نظر میں تو اچھے رشتے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، وہ تو 50 سال میں شادیاں کرتے ہیں، پہلے طبیعت سے ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں، مارتے بڈھے ہونے لگتے ہیں تو شادی کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا جو نام نہاد لبرل طبقہ ہے وہ بھی انہی سے متاثر ہے، تو ان کی نظر میں زنا میں اور شادی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اسلام میں تو بھائی زنا اور شادی میں بڑا فرق ہے۔ نکاح پیغمبروں کی سنت، اور زنا جو ہے اس پہ تو 100 کوڑے رکھے ہیں اسلام نے، اور شادی شدہ زنا کرے تو رجم کی سزا، پتھروں سے مار کے، حکومت پر لازم ہے کہ اس کو مارے، پتھروں سے ہلاک کرے۔ اس لیے اسلام جو ہے نا نکاح کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے، تو اس لیے اسلام کو ان لبرل نام نہاد لبرلز کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ ان کی تھنکنگ الگ ہے، اسلام کی تھنکنگ الگ ہے۔ اسلام جو سوسائٹی بنانا چاہتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور یہ ہمارے نام نہاد لبرلز لوگ ہیں جو سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، یہ گدے گھوڑوں والی، کتوں بلوں والی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے فیملی کی کوئی حیثیت ہے نہیں، اور آپ دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے گھروں میں جا کے اب ان میں بھی کتے بلے ہی آ رہے ہیں بچوں کی جگہ، جیسے انگریزوں میں بچوں کی جگہ کتے پالنے کا رواج بہت زیادہ ہے، تو اب ان میں بھی یہی ہو رہا ہے، اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے خاتون کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، میری کتے کو ایسا رکھا ہوتا ہے جیسے بچے بھی ایسے آج کل مائیں نہیں رکھتی، تو یہ بیچارے برباد ہو گئے ہیں، ان کو برباد ہونے دیں، ہم تو مسلم ہیں بھائی۔ اس لیے اسلام میں یہ ہے کہ اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے لڑکی بہت اہم ہے، اگر میں نے بچے کے بڑے ہونے کا انتظار کیا تو یہ اتنا خاندانی رشتہ، اتنی بہترین خاندانی بہو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو ایسی مجبوری میں وہ بیٹے کی شادی کر سکتا ہے۔ البتہ رخصتی ظاہر ہے وہ تو بالغ ہونے کے بعد ہوگی، بلکہ رخصتی تو کا تعلق اسلام میں بلوغت سے نہیں، اس کی صحت سے ہے۔ لڑکی کی صحت اس قابل ہو کہ وہ رخصتی کا تحمل کر سکتی ہو تو پھر رخصتی اس کی جائز ہے، تو یہ ہے، لیکن بلا ضرورت یہ ٹھیک نہیں ہے کام، یعنی اسلام میں قابل تعریف نہیں ہے۔ جو جس عمل کو اپریشیٹ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح کیا جائے اور اس میں پھر تاخیر نہ کی جائے۔ تو اس لیے نابالغ بچے کا نکاح کہیں شدید ضرورت ہو تو پھر تو اس حق کو استعمال کیا جائے، ادروائز اگر ضرورت نہیں ہے تو نارمل حالات میں ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے، بلکہ سائیڈ افیکٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچہ بڑا ہو کر اس کو پھر کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو پھر وہ بچی کے ساتھ زیادتی کا خطرہ ہوتا ہے، ظلم کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے نارملی قابل تعریف یہی ہے کہ بچے کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے، پھر اس کا نکاح کیا جائے۔ درود شریف کس وقت پڑھنا چاہیے؟ جناب درود شریف 24 گھنٹے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، اس کے لیے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ دعا ہے، دعا کی بھی کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے، البتہ پاک ہو کے درود پڑھیں گے تو برکتیں زیادہ حاصل ہوں گی، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مسجد میں جماعت کا اجر برابر ہے یا کچھ میں زیادہ اور کچھ میں کم؟ سب سے زیادہ ثواب اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے محلے کی چھوٹی مسجد کو چھوڑ کر دور دراز بڑی بڑی مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حق آپ کے گھر کے جو قریب ترین مسجد ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ البتہ دور مسجد میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کسی کا بیان سننا ہے، آپ نے کوئی عالم ہے جن کا بیان سننا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام نمازوں کے لیے اپنی قریب ترین مسجد ہی کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے، ٹھڑک ہوتی ہے اپنے مسجد کے امام سے، ان کو کوئی اختلاف ہوتا ہے اس لیے دور مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اسلام میں اجتماعی چیزوں کو سپیریئر رکھا گیا ہے، اپنے انفرادی مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو قریبی مسجد کا امام اچھا لگے برا لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز آپ نے اپنی قریبی مسجد نہیں پڑھنی ہے، خوب سمجھ لیں۔ کیا مردوں کو خواب میں دیکھنا کچھ بتاتا ہے؟ مردوں کو خواب میں دیکھنا یہ بتاتا ہے کہ مردے خواب میں آ رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں بتاتا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ گھر میں تصویر لگانا گناہ ہے؟ جی ہاں، جاندار کی تصویر گھر میں ڈیکوریشن کے طور پہ لوگ اپنے ابا دادا اماں کی تصویریں لگاتے ہیں، اپنی شادی کی تصویریں کمرے میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں دولہا دلہن نے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت میں اس پہ بہت شدید وعید ہے۔ تو آپ صرف ڈیجیٹل فارم میں تصویر رکھ سکتے ہیں، جو اس طرح تصویر جو ہے گھر میں نہیں لگا سکتے۔ کیا اللہ ہر چیز معاف کر دیتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ہر گناہ معاف کرے گا نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں اصول اللہ نے یہ بیان کر دیا۔ نمبر 1، شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر بغیر توبہ کے مشرک دنیا سے چلا جائے، یہ اللہ نے بتا دیا کہ کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں، میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اسی طرح کسی کی کفر پہ موت واقع ہو گئی، اس تک اسلام کی دعوت پہنچی اور پھر بھی اس نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ایک حق پہنچا اس کے ساتھ مگر اس نے ٹھکرا دیا اس کو، تو اور بغیر توبہ کے مر گیا تو بھی وہ کفر معاف نہیں ہوگا کسی قیمت پہ، یہ قرآن نے بتا دیا ہے۔ حالانکہ اللہ معاف کر سکتا ہے، اس کو قدرت ہے، لیکن کرے گا نہیں وہ۔ جیسے اللہ ظلم کرنا چاہے، اس کو طاقت تو ہے نا، لیکن کرتا نہیں ہے ظلم، انصاف کرتا ہے۔
رحمت کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، حالانکہ قدرت تو اللہ کو ہر چیز پر ہے۔ اور باقی جتنے بھی گناہ ہیں جو شرک اور کفر سے کم درجے کے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے اصول بیان کیا، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ جو لوگ بھی گناہ کر رہے ہیں ان کو سزا ملے گی، قانون یہی ہے۔ کسی کو اللہ خاص اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ اس کو سزا ملے گی۔ سرما لگانا کیا سنت ہے؟ دیکھیں، سرما اگر نبی نے لگایا ہے تو وہ سنت عادیہ ہے۔ عادیہ کا مطلب آپ نے جو کی روٹی کھائی ہے، اب ہم یہ نہیں کہیں گے جو کی روٹی کھانا سنت ہے، بھئی یہ تو ٹھیک ہے، اس میں الگ برکتیں ہیں جو کی روٹی میں، کیونکہ اللہ پیغمبروں کے لیے وہ خوراکیں منتخب کرتا ہے جو سب سے بہتر ہوتی ہیں، لیکن اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ اور عرب کے کلچر کے حساب سے آپ نے لباس پہنا ہے تو ہر ایک قوم کا الگ کلچر ہوتا ہے لباس کا، تو اس لیے اس کو ہم دینی سنت نہیں کہہ سکتے۔ اور آج کل کے سرمے ویسے بھی بھائی بہت ڈینجرس ہیں، آپ آنکھوں میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، آنکھ تو بہت سینسیٹیو ہے، جب تک کوئی آئی اسپیشلسٹ سے کسی چیز کی پوری تصدیق نہ ہو جائے یا کسی ماہر، کوئی بہت ہی ماہر حکیم ہو، جب تک اس سے تصدیق نہ ہو جائے، آنکھوں کو آج کی کمپنیوں یا جو فلانا سرما والے اور فلانا سرما والے، تو اپنی آنکھوں کو کسی کی بھیڑ نہ چڑھائیں بھائی۔ کیا میک اپ میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی، میک اپ اگر حلال میک اپ ہے، کیونکہ آج کل میک اپ میں بھی کچھ ناجائز چیزیں آ رہی ہیں، تو لکھا ہوتا ہے اکثر اس کے اوپر کوڈ، جامعۃ الرشید کی حلال فاؤنڈیشن ہے، اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان میں جو میک اپ آتا ہے، جہاں تک ٹوٹی پھوٹی مجھے معلومات ہے، میں 100% تو نہیں بتا رہا، وہ عام طور پر حلال ہی ہوتا ہے۔ حلال کا مطلب اس میں سور کی چربی وغیرہ شامل نہیں ہوتی، پھر بھی بہرحال تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے کچھ کوڈ ہوتے ہیں وہ پڑھ لینے چاہیے۔ تو اگر نارمل میک اپ ہے تو وہ لگا کے نماز ہو جاتی ہے۔ کفن کا رنگ سفید ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، رواج پڑ گیا ہے، کفن کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں لازمی طور پر سفید کفن کا رواج نہیں تھا، جو کپڑا میسر تھا وہ پہنا دیا کرتے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ سفید لباس کو، اور اس میں کفن میں بھی سفید کو آپ نے ترغیب دی ہے، تو اس لیے مسلمانوں میں سفید لباس کا، سفید کفن کا رواج ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ جو میسر ہو، چادر لپیٹ کے میت کو کفن پہنا کے میت کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ جو چیز شریعت میں جتنی ہو اس کو اتنا ہی رہنے دینا چاہیے، لیکن بہرحال اب سفید رنگ بھی آسانی سے اویلیبل ہے، تو اس میں کوئی پھڈے وڈے بھی نہ کریں لوگوں سے کہ پتہ چلا آپ نے گلابی رنگ میں دفنانا پسند کر رہے ہیں، آپ وصیت کر دیا آپ نے، تو افضل یہی ہے سفید رنگ، تو چلنے دیں اس کو۔ کیا مردوں کو دعا پہنچتی ہے؟ جی پہنچتی ہے، تبھی تو مردوں کے لیے، میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، خاص طور پر اولاد کی دعا والدین کے لیے، یہ تو بہت بہت مؤثر دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: علم ینتفع به، وہ علم جو چھوڑ کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، او صدقۃ جاریہ، یا صدقہ جاریہ، او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ کیا مرنے کے بعد روح واپس آتی ہے؟ کہاں واپس آتی ہے؟ گھر میں تو نہیں آتی، البتہ قبر میں میت کو ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جس سے اس کو ثواب اور عذاب کا احساس ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، چاہے اس کو میت کو جلا بھی دیا جائے۔ کیا اللہ کو دیکھنا ممکن ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی مگر نہیں دیکھ پائے تھے، لن ترانی، قرآن نے کہہ دیا تھا یہ ناممکن ہے۔ تو لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے دنیا میں یہ ناممکن ہے، البتہ آخرت میں اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ کیا مسلمان غیر مسلم کا جنازہ اٹینڈ کر سکتا ہے؟ غیر مسلم کی تعزیت تو جائز ہے، جا کے اس کے گھر والوں کو تسلی دینا یہ جائز ہے، البتہ ان کی جو جنازے کا مطلب ان کی کوئی جو مذہبی رسم ہوتی ہے اس جنازے میں، اس میں شرکت جائز نہیں۔ غیر مسلموں کی ہر قسم کی مذہبی رسم میں شرکت کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ اب ان کا جنازہ کیسے ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتہ کیسے ہوتا ہے، جنازے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے دفن میں چلے گئے ان کے ساتھ، جو بھی ان کی تدفین ہے، جو بھی طریقہ ہے، وہ تو کوئی ظاہر دفن تو کرنا ہی ہوتا ہے، تو اس میں بھی شرکت کی گنجائش ہے، لیکن ان کے خاص مذہبی شعار جو ہوتا ہے کہ ہر قوم کی تدفین کے وقت اپنی مذہبی رسومات ہوتی ہیں، وہ اس مذہب کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، تو ان خاص رسومات میں شرکت ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد میں زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ نہیں جناب۔ کیا جمعے کی کوئی خاص عبادت ثابت ہے؟ نہیں جناب، کوئی الگ سے عبادت ثابت نہیں ہے، البتہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے، جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا ثواب باقی دنوں سے ہمیں زیادہ ملتا ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا یعنی راجح قول کے مطابق جو جہاں تک میری تحقیق ہے عصر کے بعد کا وقت ہے، اور بعض نے کہا 2 خطبوں کے درمیان کا وقت، واللہ عالم۔ سورۃ الفاتحہ کیا ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے؟ نہیں جناب، سورہ فاتحہ امام مالک کے نزدیک تو پوری نماز میں 1 مرتبہ لازم ہے، یعنی 4 رکعتوں والی نماز جو فرض نماز ہے اس کی بات کر رہا ہوں، سنتوں اور نوافل میں تو ہر رکعت میں لازم ہے، فرائض میں امام مالک کے نزدیک صرف 1 رکعت میں،
اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں، اگلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے، لازم نہیں ہے، لیکن یہ فرض کی بات ہو رہی ہے۔ وطر میں، سنت مؤکدہ میں، غیر مؤکدہ میں، سب میں 4 رکعتوں میں فاتحہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ کیا بغیر وضو مسجد جا سکتے ہیں؟ جی جا سکتے ہیں۔ ایسے اسکول میں پڑھنا جائز ہے جہاں مخلوط تعلیم ہو، حتی الامکان مخلوط تعلیم سے بچنا ضروری ہے، اور ایسے اسکول میں نارمل حالات میں پڑھنا جائز نہیں ہے جہاں مخلوط تعلیم ہو، اس سے بچے کے فتنے میں پڑھنے کا بہت سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ البتہ کوئی اچھا اسکول تعلیم جہاں مناسب ہو، اویلیبل نہ ہو، مجبوری ہو، مجبوری کے حکامات الگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر خطرہ ہوا کہ بچے کے بگڑنے کا خطرہ ہے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ اس کو وہاں سے نکالے۔ اسلام میں تعلیم سے زیادہ تربیت کی اہمیت ہے۔ آج صرف تعلیم کو فوکس کیا جا رہا ہے، تربیت کی تو ایسی کی تہذیب مچا کے رکھی ہوئی ہے، پھر یہی بچے ماں باپ کے لیے عذاب جان بنتے ہیں تو ماں باپ روتے ہیں پھر۔ بہرحال جہاں بھی بگڑنے کا خطرہ ہو بچے کو وہاں پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اگر گھر میں جماعت کرا رہے ہوں تو کیا اذان دینی چاہیے؟ اگر قریبی یعنی محلے میں اذان ہو چکی ہے تو پھر اذان نہ دی جائے۔ اگر جنگل میں یا کہیں بیابان میں، صحرا میں، جہاں قریب میں کہیں اذان ہی نہیں ہو رہی، پھر اذان دینا سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی دعا کو رد نہیں کرتے، البتہ قبولیت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ کبھی اللہ وہ دے دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، کبھی کوئی آئی ہوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، کبھی اس کا اجر قیامت کے دن رکھ دیتے ہیں، تو مختلف طریقوں سے قبول ہوتی ہے۔ کیسے کرنی ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہمارا کام ہے مانگنا۔ کیا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا حقیقت ہوتا ہے؟ جی، حدیث میں آتا ہے کہ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ خوب سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اگر کسی نے زیارت کی ہے تو ہر آدمی کو اپنے حساب سے زیارت ہوتی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس ہیئت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منقول ہے اسی ہیئت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاکہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے نا، اسی کے حساب سے ہمیں زیارت ہو تو اس کو مانا جائے گا کہ یہ واقعی نبی کی زیارت ہے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ نبی کی زیارت تو نبی ہی کی زیارت کہلائے گی، لیکن نبی نے اس میں جو آرڈر دیے، خواب میں آ کے کچھ بتایا، تو اس کی تعبیر نکالی جائے گی، ایز اٹ از اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی نے جاگتی حالت میں ہمیں باتیں بتائی ہیں، شریعت وہ ہے۔ خواب میں جو بات ہوگی وہ شریعت نہیں ہوگی، وہ قانون نہیں ہوگا، لہذا اس کی وہ تعبیر کی جائے گی جو شریعت کے مطابق نکلے۔ کیا وتر نماز 3 رکعت ہے یا 1 رکعت ہے؟ وتر 3 رکعت ہے، اور اس پہ میں انشاءاللہ ایک تو میں ریکارڈ کروا چکا تھا تفصیلی بیان دلائل کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ، جس میں جو لوگ 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں اس پر میں نے دلائل دیے کہ وتر میں 2 رکعت کے بعد قعدہ لازم ہے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور باقی 1 رکعت وتر پڑھنے کے جو دلائل دیے جاتے ہیں، اور اگرچہ مسئلہ اختلافی ہے، اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اختلافی مسائل میں شدت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو احناف کا طریقہ ہے نا 3 رکعت، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں اس پہ ریفرنسز کے ساتھ بھرپور انداز سے میں ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، اس میں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ مضبوط رائے کیا ہے، کون سی رائے ہے۔ تو ہمارے نزدیک وتر 3 رکعت ہے، 1 رکعت پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ باقی دلائل، کیونکہ میرے یہ کلپ چلا کے نا لوگ فوراً ریفرنس دینا شروع کرتے ہیں، یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے 1 رکعت وتر، یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے، ذرا رک جائیں آپ، جب میں دلائل سے بات ریکارڈ کرواؤں گا پھر آپ جواب دیجیے گا۔ اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں۔ کیا مدینہ جانے کا الگ سے کوئی ثواب ہے؟ دیکھیں، مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا، اس کے ثواب ہونے میں بھی کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے، تو بہت بڑا ثواب ہے، چھوٹا ثواب نہیں، اور محبت کا تقاضا بھی ہے۔ ہاں، عمرے اور حج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے ڈائریکٹ مکہ چلے گئے اور عمرہ کر کے گھر واپس آ گئے تو عمرہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس طرح حج بھی مکہ میں ہی ہوتا ہے، حج کا بھی مدینہ کی زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے، اگر مدینہ نہیں گئے تو حج ادھورا ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ حج بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ مکہ میں جائیں، حج کے ارکان پورے کریں، اور عمرہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا مکہ جا کے آپ عمرے کے ارکان پورے کریں۔ البتہ جو بھی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتے ہیں، مدینہ کی زیارت کے لیے اس لیے جاتا ہے کہ جب اتنی دور آئے ہیں، پیسہ خرچ ہوا ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری اور آپ کے مسجد نبوی کی نماز کا ثواب ہم کیوں ضائع کریں، ورنہ دوبارہ الگ سے آنا پڑے گا اس کے لیے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے تو وہ مدینہ کی بھی زیارت کرتا ہے، اگرچہ اس کا حج عمرے سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ زیارت اس لیے کہ یہ ثواب، ہم کیوں اس ثواب سے محروم ہو۔ کیا اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں، فرض تو نہیں ہے، لیکن بے مروتی کی بات ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور آپ باتیں کر رہے ہو۔ کچھ چیزیں واجب نہیں ہوتی لیکن بہت ہی غیر اخلاقی سی ہوتی ہیں، وہ بہت ہی ایک ادب کے خلاف اور سوء ادب سے ان کا تعلق ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور آپ جو ہے گپے مار رہے ہیں، ہی ہاں ہو لگا ہوا ہے، کچھ احترام ہوتا ہے اذان کا، تو اس لیے اذان کا جواب دینا چاہیے، اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے۔
کیا پریشانی اللہ کی آزمائش ہے؟ جی ہاں، ہر پریشانی اللہ کی آزمائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پہ پریشانی آتی ہے تو آزمائش ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے فمن صبر فلہ الرضا، جو اس میں صبر کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ پریشانی اس کے لیے اور عذاب بن جاتی ہے۔ کیا اسلام میں ڈپریشن کا کوئی حل ہے؟ بھائی اسلام ہے ہی ڈپریشن کا علاج، اسلام نام ہی اس چیز کا، اسلام کہتے ہیں امن سلامتی میں لے آنا، آپ کو ہر مصیبت سے امن میں لے آتا ہے، بڑے بڑے غم برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ اور اللہ نے ہمیں ڈپریشن سے بچنے کی دعا کیا سکھائی ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہم پہ اللہ کی چلے گی، ہماری تھوڑی چلے گی، اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم نے لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف۔ تو سفر میں آدمی کو کبھی بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، کبھی پائیدان پہ پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے، یہ سوچ کے یار منزل پہ اتروں گا وہاں میرا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس بس اور ٹرین کو ہی اصل سمجھنا شروع کر دو تو آپ ڈپریشن میں جاؤ گے۔ تو اسلام نے ہی بتایا دنیا مسافر خانہ ہے، اور اس میں ہماری نہیں چلے گی، اس میں اللہ کی چلے گی، تو ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے، اور اس صبر پہ اللہ اجر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن کچھ لوگ دیکھیں گے اتنے اونچے اونچے درجات ان کو ملیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو نیکیاں کی نہیں ہے، تو اللہ کہے گا فلاں مصیبت میں تو نے صبر کیا، فلاں میں تو نے صبر کیا، تو اس کا یہ اجر میں نے دیا ہے۔ تو انسان کہے گا کاش میں نے زندگی میں کوئی خوشی کبھی دیکھی نہ ہوتی، مصیبتوں میں ہی میں نے زندگی گزاری ہوتی۔ بہرحال اللہ سے دعا عافیت کی مانگنی چاہیے، اللہ ہم سب کو خوشیوں بھری زندگیاں دیں اور ہر طرح کی آفتوں سے اللہ ہم سب کو محروم رکھے۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی غم ہمارے قسمت میں لکھا ہو، اللہ نہ کرے، تو پھر اللہ ہمیں اس پہ صبر کی توفیق دے، کیونکہ ہم ہیں بہرحال کمزور، تو اس لیے ہمیں اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی نے جب صبر کے فضائل سنے نا کہ صبر پہ اتنا اجر ملتا ہے، تو انہوں نے اللہ سے مصیبتیں مانگنا شروع کر دی کہ اللہ مجھے مصیبتیں دے اور صبر دے۔ تو نبی نے ان کو منع کیا، فرمایا اللہ سے مانگو نہیں مصیبت، کیونکہ ہم غلام ہیں، غلام ہمیشہ خوشیاں مانگتا ہے، تو یہ عبدیت کے خلاف ہے، تو اس لیے اللہ سے عافیت مانگو۔ کوئی ہاں غم مقدر میں ہو تو پھر اس پہ انسان کہے کہ اللہ صبر کی توفیق دے۔ پریشانی میں کیا رونا گناہ ہے؟ جو رونا خود بخود آ جائے وہ تو گناہ نہیں ہے، لیکن گلے پھاڑ پھاڑ کے جیسے آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے اور پورے محلے کو بتا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے پہلی دفعہ زندگی میں کوئی غم ہوا ہے، باقی تو سارے غم پروف پیدا ہوئے ہیں، یہ بے صبری ہے۔ تبھی نبی نے فرمایا گریبان چاک کرنے والی پر لعنت بھیجی آپ نے، نوحہ کرنے والی پر لعنت بھیجی ہے، یہ سب چیزیں لعنت والے اعمال ہیں۔ پریشانیوں میں ہمیں صبر کا حکم ہے۔ ہاں غیر اختیاری طور پہ رونا ہر شخص کو آتا ہے، وہ معاف ہے، اور بلکہ وہ تو رحمت کا تقاضا ہے۔ مسجد میں موبائل استعمال کرنا جائز ہے، جائز چیز اگر دیکھ رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن مسجد میں موبائل کا غیر ضروری استعمال بہرحال مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ کیا دعاؤں سے قسمت بدل سکتی ہے؟ دیکھیں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس بندے کو یہ مصیبت آنے والی ہوگی، لیکن چونکہ یہ دعا مانگے گا اس لیے مصیبت ٹل جائے گی، تو اس تقدیر میں دعا بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ چونکہ یہ دعا مانگے گا لہذا اس کی تقدیر بدل دوں گا میں۔ تو اصل تقدیر جو ہے تقدیر مبرم وہ کیا ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور اس کی تقدیر بدلے گی، یعنی تقدیر بدلے کا مطلب جو وہ تقدیر جو عارضی تقدیر تھی وہ بدلے گی، تو اصل تقدیر ہے تقدیر مبرم، تو وہ کبھی چینج نہیں ہوتی، وہ اللہ کا علم ہے، تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور اس کی تقدیر میں بدل دوں گا، تو جو اللہ کا اصل علم ہے، جو اصل تقدیر ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، تو وہ دعا بھی اسی کا حصہ ہے۔ کیا مقام ابراہیم پر نماز جائز ہے؟ جی جائز ہے، لیکن آج کل رش اتنا ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن شاید آپ نہ ہو۔ کیا حجاب صرف سر ڈھانکنا ہے؟ نہیں جناب، حجاب پورا چہرہ کور کرنا، جوان عورت کے لیے پورا چہرہ چھپانا لازم ہے۔ کیا مسلمان غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دیا جا سکتا، البتہ ویسے نفلی صدقات اس کو دیے جا سکتے ہیں۔ جنازے میں عورت جا سکتی ہے؟ نہیں جناب، جنازے میں عورت نہیں جا سکتی، مردوں کا کام ہے جنازے پڑھ کے میت کو دفنانا۔ کیا رزق میں تنگی گناہوں کا اثر ہے؟ جی بالکل، یعنی گناہوں کا اثر ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ گناہوں کے اثر کی وجہ سے رزق میں تنگی ہو۔ بہت سارے صحابہ تھے جن کا جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے لیکن محدود رزق تھا ان کا، لیکن ان کو صبر کی توفیق ملی۔ ہاں رزق کی تنگی ہو اور صبر کی توفیق نہ مل رہی ہو، واویلا ہو، شور شرابہ ہو، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ آزمائش، یہ اللہ کی طرف سے کسی گناہ کا اثر ہے، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے نا اور وہ گناہ کے سبب سے نہ ہو تو پھر اس میں صبر کی توفیق ملتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام میں بہت سارے مفلسی میں تھے، فاقوں میں تھے، لیکن صبر کی توفیق مل رہی تھی ان کو، تو اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، تو صبر کی توفیق نہ ملنا اس کی علامت ہوتی ہے کسی گناہ کا وبال ہے یہ۔ اور تقوی سے فراوانی پیدا ہوتی ہے رزق کی، فراوانی کا مطلب دل میں غنا پیدا ہو جاتا ہے اس کے، تو غریب ہو کے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ کیا استخارے کا خواب کا جواب خواب میں آتا ہے؟ نہیں جی، استخارے کا جواب خواب میں نہیں آتا، کیونکہ استخارے میں ہم اللہ سے کچھ پوچھتے تھوڑی ہیں،
ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ جو بہتر ہے وہ مقدر کر دے۔ کیا عورت کو جنت میں اپنا شوہر ملے گا؟ جی اپنا ہی ملے گا، دوسرے کا شوہر اٹھا کے اللہ آپ کو کیوں دیں گے؟ بعض خواتین کو اپنے شوہر پسند نہیں ہوتے، وہ پھر ٹینشن میں جاتی ہیں کہ یہ والا کیوں ملے گا ہمیں۔ تو دیکھیں جنت میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، تو اس لیے یہ ملے گا، لیکن آپ کے دل میں اس سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر اس میں کوئی فالٹ ہے اس کی ریپیئرنگ ہو جائے گی، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا، اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ بندہ برا تھا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ ظالم لوگ کے لیے جنت تھوڑی ہے، جنت تو نیک لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے اس ٹینشن میں نہ پڑیں، جنت کی فکر کریں، وہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ کیا حالت نفاس میں عورت کو اذان یا اقامت سننے پر جواب دینا جائز ہے؟ جی بالکل دینا چاہیے، چاہے حالت نفاس ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نے وضو کے دوران صرف 2 اعضاء دھوئے اور باقی بھول گیا، پھر یاد آنے پر وہ اعضاء بھی دھو لیے، تو کیا وضو درست ہوگا؟ جی ہاں، ہو جائے گا وضو۔ کیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا حنفی فقہ کے مطابق جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے، لیکن عام معمول نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا جواب میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ یہ جو صحابی نے فرمایا نا کہ میں نے فاتحہ ایسے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، تو حافظ ابن حجر نے لکھا ہے اور بھی دیگر محدثین نے، ریفرنسز میں انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا، کیونکہ یہاں تو میں کا جواب دے رہا ہوتا ہوں، ایک روانی کے ساتھ جواب دے رہا ہوتا ہوں کہ جب صحابی رسول کسی عمل کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ سنت ہے، تو اس سے اصطلاحی سنت مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ ورنہ اگر یہ نبی کا معمول ہوتا تو کیوں صحابی رسول یہ بتا رہے ہوتے کہ یہ بھی سنت ہے؟ تو نبی نے اتنا پڑھا ہوتا کہ سب کو پتہ ہوتا۔ تو کبھی کبھار سورہ فاتحہ اگر نماز جنازہ میں پڑھ لی جائے دعا کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام معمول یہ نہیں تھا۔ تو ریفرنسز کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ میں بعد میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ جو ہمارے حدیث پیش کی جاتی ہے نا، عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں نے فاتحہ سے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، تو اس سنت سے اصطلاحی سنت مراد نہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ کوئی عمل صرف اس کے جواز کو بتانے کے لیے کہ شرعاً یہ بھی جائز ہے، اس کے لیے بھی صحابی نے سنت کا لفظ استعمال کیا، اس کی مثالیں بھی دی انہوں نے۔ تو سنت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ عام معمول یہی تھا کہ آپ جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے، تبھی تو کسی صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا، عبداللہ بن عباس نے بتایا، اور بتایا بھی اس اسٹائل سے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جائز ہے۔ تو احناف بھی اس کو جائز کہتے ہیں، البتہ عام معمول اس کا نہیں ہونا چاہیے، اور جائز بھی دعا کی نیت سے، کیونکہ احادیث میں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے، دعا کی نیت سے کبھی کبھار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا نابینا امام کی اقتداء عام بینا افراد کے لیے صحیح ہے؟ اگر نابینا امام طہارت کا خوب اہتمام کرتا ہے اور تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر طہارت کا اہتمام نہیں کر پاتا، وہ بعض دفعہ نابینا کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر نابینا کے لیے کی امامت ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دے دی اور رجوع نہ کیا اور عدت ختم ہو گئی، تو کیا دوبارہ نکاح ضروری ہوگا؟ جی ہاں، دوبارہ نکاح ایسی صورت میں ضروری ہوگا۔ کیا فقہی مسائل میں صرف ایک ہی امام کی تقلید لازم ہے یا مختلف مسائل میں مختلف ائمہ کی رائے لی جا سکتی ہے؟ نہیں لی جا سکتی، ایک ہی متواتر جو فقہ ہے اس کو فالو کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کی اجازت کبھی بھی امت کے علماء صلحاء نے نہیں دی ہے کہ آپ جب چاہے جس فقہ کو فالو کریں، جب چاروں فقہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو پھر اس میں ایک کو فالو کیا جائے گا۔ خواہشات کی بیس پہ اپنی رائے تبدیل کرنا کہ ایک مسئلہ وہاں سے، ایک وہاں سے، ایک وہاں سے، اس سے دین چوچو کا مربع بن جائے گا۔ بعض چیزیں کہنے میں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتی، تو اس پہ ہمیشہ سے علماء رد کرتے آئے ہیں کہ اپنی خواہشات کے لیے صرف خواہشات کی بیس پہ اپنے فقہ کو چھوڑ کے دوسرے فقہ کو فالو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ضرورت کی بیس پہ جائز ہے، لیکن ضرورت کا فیصلہ علماء خود کرتے ہیں، عوام کے ہاتھ میں اس کو کھلواڑ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو علماء جہاں اجتماعی ضرورت ہوتی ہے وہاں خود ہی دوسرے فقہ پہ فتویٰ دے دیتے ہیں، اس لیے عوام کا کام ہے علماء کو ہی فالو کرے جو اہل حق علماء ہیں۔ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا مگر کفارہ ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اس پر کیا لازم ہوگا؟ روزہ توڑ دیا تو 60 روزے، اگر رمضان کا روزہ توڑا ہے تو 60 روزے اس کو لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اگر اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا کوئی شوگر کا ایسا پیشنٹ ہے کہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، نہ سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا وہ کھانا کھلائے گا۔ کیا موبائل ایپ کے ذریعے نکاح کے ایجاب و قبول کو شرعاً معتبر مانا جا سکتا ہے؟ نہیں، نکاح کے لیے ایجاب و قبول کے لیے فزیکلی وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ ایجاب و قبول کرنے والوں کا آن لائن یا اپلیکیشن پہ یہ نہیں ہو سکتا، وہاں فزیکلی موجود ہونا ضروری ہے۔ دولہا خود ہو یا دولہا کا وکیل ہو، یا دلہن خود ہو یا دلہن کے وکیل ہو، تو ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہی جگہ ہونا ضروری ہے۔ کیا کسی شخص کی زمین پر زبردستی قبر بنانا شرعاً درست ہے؟ کہاں سے جائز ہو گیا قبر بنانا؟ کسی کے حدیث میں آتا ہے جو ایک بالش کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا نا، 7 زمینوں کا طوق اللہ قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالیں گے، تو قبر بنانے تو اور ناجائز ہے۔ کیا شدید ضرورت میں مرد کا عورت ڈاکٹر سے علاج کروانا جائز ہے؟ جی، شدید ضرورت میں جائز ہے۔ اگر کسی نے ظہر کے وقت نیت مغرب کی کر لی تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یہی حکم ہوگا کہ نماز نہیں ہوگی، اس کی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کیا فاسق شخص کی امامت میں نماز مکروہ تحریمی ہے یا جائز ہے؟ دیکھیں، اپنی مرضی سے اس کو امام بنانا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر امام بن گیا تو جماعت نہیں چھوڑ سکتے آپ، پھر اسی کے پیچھے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔
کیا دوران طواف موبائل پر قرآن سننا صحیح ہے، جائز ہے؟ کیا زکوٰۃ کا مال مسجد کے بیت الخلاء کی تعمیر پر لگایا جا سکتا ہے؟ یہ طواف کے دوران جو قرآن سنتے ہیں جائز تو ہے، لیکن طواف کے دوران صرف بیت اللہ کی عظمت کو فوکس کرنا چاہیے اور طواف کو فوکس کرنا چاہیے۔ آپ قرآن سنیں گے تو ظاہر ہے توجہ آپ کی بٹے گی، دوسری طرف جائے گی، تو قرآن سننے کی عبادت تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، ابھی تو طواف کی عبادت کو فوکس کریں۔ کیا زکوٰۃ کا مال مسجد کے بیت الخلاء کی تعمیر پر لگایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے؟ زکوٰۃ کا مال تو نہیں لگا سکتے، البتہ جو حرام مال ہوتا ہے نا، سودی بینک کا سود وغیرہ، تو اس کے تو شرعی حکم یہ ہے کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیں، لیکن مسجد کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے۔ البتہ بیت الخلاء وغیرہ میں ایسا مال لگایا جا سکتا ہے، وہ بھی ثواب کی نیت کے بغیر۔ کیا اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے؟ جی جناب جائز ہے۔ کیا بیوی کو والدین سے ملنے سے روکنے والا شوہر ظالم ہے؟ جی بالکل ظالم ہے۔ اگر عورت نے شوہر کو کہا کہ میری طرف سے طلاق ہے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی ہاں جناب، اتنی واضح الفاظ میں طلاق دینے سے بھی نہیں واقع ہوگی تو پھر کب واقع ہوگی؟ کیا نابالغ بچے کو وراثت کا حصہ فوری دینا لازم ہے یا بالغ ہونے تک روکا جا سکتا ہے؟ بالغ ہونے تک روکا جائے گا، بلکہ سمجھدار ہونے تک روکا جائے گا۔ جب اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے مال کو سمجھنے کی اور خطرہ ختم ہو جائے کہ اب یہ لوگ اس کو بیوقوف بنا کے مال ہتھیار نہیں لیں گے اس کے، پھر اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے۔ کیا غیر مسلم والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ کیا قضا نمازیں جان بوجھ کر چھوڑنے کے بعد صرف توبہ کافی ہے؟ نمازیں بھی قضا کرنی ہوں گی، اس کی دلیل کیا ہے؟ توبہ بھی ضروری ہے، نمازیں بھی قضا کرنی ہوں گی، اور دلیل اس سے پوچھی جائے جو کہے کہ قضا ضروری نہیں ہے۔ دلیل ہمیشہ اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے، تو یہ عجیب بات ہے ہم سے دلیل پوچھ رہے ہیں کہ نمازیں معاف ہو گئیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، جو آپ کے ذمے جو عبادت رہ گئی ہے، قرضہ رہ گیا ہے، وہ سب چیزیں معاف نہیں ہوتی۔ نبی نے کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے تو آپ نے قضا پڑھی ہے، تو اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ نمازیں صرف توبہ سے معاف ہوتی ہیں، قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ان سے پوچھیں کیا دلیل ہے؟ قرآن و سنت میں بتاؤ، کوئی اس کی ایک مثال دو کہ نماز کسی نے قضا کر دی ہو جان بوجھ کے، اور حدیث میں حکم دیا ہو کہ بس توبہ کر لو، قضا نہ لوٹاؤ۔ کیا کسی فقہی مسئلے میں جمہور کی رائے اختیار کرنا شرعاً لازم ہے؟ فقہی مسئلے میں آپ ایک جو صدیوں سے جو امت میں ایک تواتر چلا آ رہا ہے کہ ایک فقہ کی پابندی لازم ہے، تو اور اس فقہ میں جو چاروں فقہ ہے نا، یہ مضبوط فقہ ہے، مرتب فقہ ہے، تو انہی چاروں فقہ میں خود اس کا اہتمام کیا گیا کہ کچھ شاذ قول کو جو پوری امت سے ہٹ کے اور نہیں لیا گیا اس میں اس کا پہلے سے اہتمام ہے، تو اس لیے عوام کو چاہیے ان اصولوں کے بجائے عوام صحیح مستند علماء کے فتوے کو فالو کرے۔ وہ کیا میت کے کفن میں رنگین کپڑا استعمال کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن بہتر ہے سفید۔ اگر کوئی شوہر بیوی کے علاج کے اخراجات برداشت نہ کرے تو کیا گناہگار ہوگا؟ دیکھیں، علاج ہر شخص پہ اپنے مال سے لازم ہوتا ہے۔ لازم کا مطلب یہ کہ شرعی لازم نہیں، یعنی ویسے اخلاقی طور پہ لازم ہوتا ہے۔ شریعت میں پرہیز واجب ہے، علاج واجب نہیں ہے، تو اس لیے علاج ہر ایک پر اپنے مال سے واجب ہوتا ہے۔ تو بیوی کے پاس اگر اپنا مال موجود ہے تو وہ اپنے علاج پہ اپنے پیسے خرچ کرے۔ شوہر پہ نان نفقہ واجب ہے، علاج لازم نہیں ہے۔ نان نفقے کا مطلب کھانا پینا، رہائش، گیس بجلی کا بل، یہ سب چیزیں شوہر پہ ہیں، اپنی بیوی کی بھی اور بیوی کے بچوں کی بھی۔ تو علاج جو ہے وہ شرعی طور پر ہر شخص اپنے پیسوں سے